السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ دین کے اصول سیکھیں۔ سبق نمبر 9 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس درس میں ہم کلمہ توحید کے شروط کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ کلمہ توحید کے 8 شرطیں ہیں۔ کوئی بھی آدمی صرف زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر لینے سے جہنم سے بچ نہیں سکتا ہے اور نہ ہی جنت میں داخل ہو سکتا ہے، بلکہ اس اقرار کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ اس کلمے کے شروط کو پورا کرے، یعنی کنڈیشنز کو پورا کرے۔ وہ شرطیں کل 8 ہیں۔ نمبر 1 علم حاصل کرنا، نمبر 2 یقین رکھنا، نمبر 3 اخلاص کے ساتھ ادا کرنا، نمبر 4 سچائی صدق دل سے ادا کرنا، نمبر 5 محبت رکھنا، نمبر 6 اطاعت کرنا، نمبر 7 قبول کرنا، نمبر 8 شرک کا انکار کرنا۔ انہی شرائط کو ہم تفصیل سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پہلی شرط علم حاصل کرنا۔ اس کلمے کا علم حاصل کرنا اور معنی اور مفہوم معلوم کرنا ضروری ہے دوستو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اے نبی، آپ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ جانتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ قبر کے سوالات کا جواب کافر اور منافق بھی دے گا، لیکن وہ جواب میں اپنی جہالت کا اقرار کرے گا۔ ہائے ہائے لا دری لا دری كنت اقول ما يقول الناس فيقول لا دريت ولا تاليت۔ کافر کہے گا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ چنانچہ اس سے کہا جائے گا کہ تو نے نہ سمجھا نہ پڑھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ دوسری شرط یقین، یعنی اس کلمے کے معنی اور مفہوم پر پختہ یقین رکھے، بالکل شک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرمان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا، سورہ حجرات آیت نمبر 15۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لاتے ہیں اور پھر شک و شبہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ لا يلقى اللہ بہما عبد غیر شاک الا دخل الجنہ، رواہ مسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے جن میں کوئی شک نہ کرے تو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری شرط اخلاص۔ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کا اقرار کرنا اور شرک سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، سورہ بینہ آیت نمبر 5۔ اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، رواہ البخاری۔ لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ سعادت مند خوش نصیب وہ ہے جس شخص نے اپنے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا۔ چوتھی شرط صدق۔ اس کلمے کا اقرار سچے دل سے کرنا ہوگا، جھوٹ اور نفاق سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبہ دخل الجنہ۔ یہ حدیث سلسلے صحیحہ کی ہے،
جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سچے دل سے گواہی دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پانچویں شرط محبت، اس کلمے کے تقاضوں سے محبت کرنا، بغض اور نفرت سے دور رہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، تین چیزیں جس میں پائی جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس پالی، جس کو اللہ اور اس کے رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔ وہ شخص جو کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ وہ شخص جس کو اللہ نے کفر سے بچا لیا وہ دوبارہ کفر میں لوٹنا ویسے ہی ناپسند کرتا ہے جیسا کہ آگ میں ڈال جانا اس کو ناپسند ہے۔ چھٹی شرط اطاعت ہے، اس کلمے کے مطابق اللہ کی اطاعت کرنا، نافرمانی سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی وہ نیکوکار، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ سورہ لقمان آیت نمبر 22۔ ساتویں شرط قبول ہے، قول اور فعل سے اس کلمے کے تقاضے کو قبول کرنا اور انکار سے دور رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں، تو گویا قبول نہیں کرتے تھے۔ آٹھویں شرط شرک کا انکار کرنا ہے، یعنی توحید کی اقرار کے ساتھ شرک کا انکار بھی کرنا ضروری ہے۔ دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے سوا ہر چیز کی عبادت کا انکار کرے تو اس کا مال، اس کی جان اسلام کے نزدیک محفوظ ہے اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اگر کوئی صرف اقرار کرے لیکن اقرار عمل سے خالی ہو تو وہ جھوٹا اقرار ہے۔ دوستو، کلمہ توحید کے مطابق عمل کیے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ وہب بن منبہ سے لوگوں سے پوچھا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہاں کنجی تو ہے، لیکن کنجی کے دندانے بھی تو ہوتے ہیں۔ دندانے سے مراد عمل ہے، یعنی اگر تمہارے پاس دندانے والی کنجی ہوگی تو قفل کھلے گا، ورنہ قفل نہیں کھلے گا۔ جنت میں جانے کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ سامعین، آپ نے درس کو سنا، کچھ سوالات ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1، اس کلمے کی پہلی شرط کیا ہے؟ سوال نمبر 2، اس کلمے کی دوسری شرط کیا ہے؟ سوال نمبر 3، اس کلمے کی تیسری شرط کیا ہے؟ اگر کوئی سوال نمبر 4، اگر کوئی صرف اقرار کرے عمل نہ کرے تو کیا ہوگا؟ سوال نمبر 5، قیامت کے دن نبی کی شفاعت کا کون مستحق ہوگا؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری طرح تو ہم تمام کو دین کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔